بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کا اگٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھی رہتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، کسی بھی تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ حیادار ہونا لازمی ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں حامد کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ حامد کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر بچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ بیوی کو عزت دینے والا مرد غلام نہیں ہوتے بلکہ عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کرے وہ بھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ صحیح، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔
بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا، بلکہ وہ مرد یہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط سہارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہی ختم کر دو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ عورت اگر طوائف بھی ہو تو تم پر فرض ہے تم اس کی عزت کرو۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔